اس کے بعد کہا جا رہا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے اللہ کے نبی مسلمانوں کے مال سے زکوٰۃ لیجئے اور زکوٰۃ کے ذریعے ان مسلمانوں کو پاک کیجئے، وصلی علیہم، اور ان پر دعا فرمائیے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا، کوئی چندے والا جو یہاں آتا ہے اور وہ چندہ لیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ چندہ لینے کے بعد تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرے۔ اگر آپ کو کوئی چندہ وغیرہ دیتا ہے، آپ کو کوئی پیسہ وغیرہ دیتا ہے تو پیسہ لینے کے بعد اس کا شکریہ، کیونکہ نبی سے کہا جا رہا ہے وصلی علیہم، جو زکوٰۃ دے آپ ان کے لیے دعا کریے، ان کا شکریہ ادا کریے۔ تو زکوٰۃ لینے والوں کو چاہیے کہ وہ شکریہ ادا کریں۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی امیر ہے، مسلمانوں کا کوئی خلیفہ ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرے۔ اس کے بعد مسجد زرار کا مسئلہ ہے۔ ہاں یہ سمجھیے آپ، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ مسجد زرار، ضرر کہتے ہیں پریشانی، زرار پریشانی دینے والی۔ جب اللہ کے نبی مکے سے مدینہ آئے تھے تو ایک شخص تھا ابو عامر، یہ جو میں نے سنایا ہے حنظلہ کا واقعہ، یہ جو حنظلہ ہیں ان کا باپ تھا ابو عامر۔ جس دن اللہ کے نبی مدینہ آنے والے تھے اسی دن اس کے قبیلے کی سرداری اس کے ہاتھ میں آنے والی تھی، پگڑی اس کے سر پہ رکھی جانے والی تھی، لیکن اللہ کے نبی آئے تو اس کو سرداری نہیں ملی۔ تب سے یہ اللہ کے نبی کے تعلق سے اپنے دل میں حسد رکھتا تھا، حسد رکھتا تھا۔ یہ منافق تھا، اس نے کبھی اسلام قبول نہیں کیا۔ اس کا بیٹا یعنی حضرت حنظلہ بن ابی عامر یہ تو اسلام لے آئے مگر اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اور یہ اتنا شریر آدمی تھا، اتنا شریر آدمی تھا، یہ مدینے سے بھاگ گیا تھا۔ جنگ احد جو ہوئی ہے اسی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے جنگ روم جس کا میں بھی ذکر کر رہا ہوں، 30,000 کا لشکر لے کر کے گئے تھے، وہ بھی اسی کی وجہ سے۔ یہ بڑا خطرناک آدمی تھا۔ تو کچھ منافقین اس کے ٹچ میں تھے، کچھ منافقین اس کے ٹچ میں تھے۔ تو اب نبی کو مارنے کی کیسے پلاننگ بنائی جائے، مسلمانوں کی مشن کو روکنے کی کیسے پلاننگ بنائی جائے، تو اس کے حکم سے منافقوں نے مدینے کے اندر ایک مسجد بنائی، ایک مسجد بنائی ہے۔ مسجد کیسی ہوتی تھی؟ کھجور کے پیڑ تھے، ان کے کھمبے لا کے رکھ دیے، کچھ پتے وغیرہ ڈال دیے، یہی مسجد۔ کوئی سیمنٹ تو تھا نہیں، ماربل تو تھے نہیں، کوئی ایسی مسجدیں تو تھی نہیں، پتے اور لکڑی وغیرہ کی مسجد تیار ہے۔ اللہ کے نبی تبوک پہ جانے والے ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے نبی آئیے مسجد میں نماز پڑھائیے، افتتاح کریے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی تھوڑا رک جاؤ، جنگ سے اگر لوٹے اللہ نے حیات رکھی تو نماز پڑھائیں گے، مسجد کا افتتاح کریں گے۔ ابھی آپ جنگ سے لوٹے نہیں ہیں، اللہ کے نبی کو خبر مل گئی یہ جو مسجد بنائی گئی ہے نا یہ مسجد زرار ہے، مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے مسجد بنائی گئی ہے، اس میں اللہ رسول کی باتیں نہیں ہوں گی، اس میں قرآن و حدیث کی باتیں نہیں ہوں گی، اس میں یہ پلاننگ کی جائے گی کہ مسلمانوں کو ختم کیسے کیا جائے، نبی کی تعلیم کو روکا کیسے جائے۔ بہرحال جب اللہ کے نبی آئے آپ نے صحابہ کو بھیجا اور اس مسجد کو منہدم کروا دیا، اس مسجد کو ختم کروا دیا۔ معلوم یہ چلا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن مسجد اگر اس کے اندر شریعت کے خلاف باتیں ہوں، اگر اس کے اندر اسلام کے خلاف باتیں ہوں تو اس مسجد کی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب بس مجھے اتنا بتائیے، جن مزاروں پر اسلام کے خلاف، جن مزاروں پر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف کام ہو، ان مزاروں پر جانا کہاں سے صحیح ہو جائے گا؟ ارے مسجد ہے، اللہ اس کے رسول کے خلاف کام ہو رہا ہے، اس مسجد کا باقی رہنا بھی ضروری نہیں، اس مسجد کو ختم کروا دیا گیا۔ جن مزاروں پہ غیر اسلامی کام ہو رہے ہیں بتائیے ان مزاروں پر جانا کہاں سے صحیح ہوگا؟ تو مسجد زرار چھڑوا دی گئی۔ اس کے بعد 3 صحابہ کا واقعہ ہے۔ 3 صحابہ تھے، حضرت ہلال بن امیہ، حضرت مرارہ بن ربیعہ، حضرت کعب بن مالک۔ ابھی جو میں بتا رہا تھا جنگ تبوک کا معاملہ، تو منافق بھی پیچھے رہ گئے تھے، 3 مسلمان بھی تھے، ایمان والے تھے، صحابہ تھے، وہ بھی پیچھے رہ گئے، نہیں جا سکے تھے۔ اب جب اللہ کے نبی لوٹ کر کے آئے، سارے منافقین جا رہے، اللہ کے نبی طبیعت خراب تھی، اللہ کے نبی یہ معاملہ تھا، وہ معاملہ تھا۔ یہ 3 صحابہ بڑے پریشان، کیا کہا جائے؟ منافق آئے، ارے تم بھی کچھ بہانہ وہانہ بنا دو، لیکن صحابہ ایمان والے ہوتے، کہانی بہانہ نہیں بنائیں گے، جو حقیقت ہے وہ بتائیں گے۔
یہ تینوں صاحب اللہ کے نبی کے پاس گئے اور کہا اللہ کے نبی یہ معاملہ ہے. اللہ کے نبی نے کہا تم لوگ کیوں نہیں آئے؟ کہا اللہ کے نبی کوئی عذر ہمارے پاس نہیں ہے, ہم لوگ بس نہیں آ سکے. تو ان تینوں صحابہ کا اللہ کے نبی نے مکمل بائیکاٹ کا حکم دیا. مکمل بائیکاٹ کا مطلب جانتے ہیں؟ کوئی مدینے کا شخص ان سے بات نہیں کرے گا. بات کرنا دور کی چیز, سلام کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے ان سے. ان تینوں صحابہ کا, کعب بن امیہ, مرارہ بن ربیعہ اور ہلال بن امیہ, کعب بن مالک, یہ تین صحابہ تھے, ان کا مکمل بائیکاٹ ہو گیا. نہ کوئی سلام کرے نہ بات کرے. سوچیے ان کو لگ کیسا رہا ہوگا, اندازہ لگائیے. میں ہوں یہاں پر, اگر آپ مجھ سے بات نہ کریں تو بڑا برا لگے گا. آپ کے گھر میں چلیے میاں بیوی ہیں, اگر لڑائی تو ہو جاتی ہے, لیکن شوہر ہیں آپ لوگ, اندازہ لگائیے اگر بیوی آپ سے بات نہ کرے کتنا برا لگے گا آپ کو. ارے ایک دن چل جائے گا, 2 دن, اس سے زیادہ نہیں چلے گا, آپ منائیں گے. شوہر ناراض ہے تو بیوی منائے گی. مطلب انسان بغیر کسی سے بات کی رہ نہیں سکتا ہے. ان صحابہ سے مکمل بائیکاٹ, جہاں جائے کوئی بولنے کو دیکھنے کو تیار نہیں, سلام کو جواب دینے کو تیار نہیں. 10 دن گزر گئے. اب یہ صحابہ بڑے پریشان, بس اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں, اللہ سے دعائیں, معافی تلافی. 10 دن گزر گئے, 20 دن گزر گئے, 30 دن, 40 دن. 40 دن کے بعد اللہ کا حکم ہوتا ہے ان کی بیویاں بھی ان کو چھوڑ دیں. ابھی تو یہ تھا کہ مسلمان بائیکاٹ کریں, اب کہا بیویاں بھی بائیکاٹ کر دیں. ان کی بیویوں نے بھی ان کو چھوڑ دیا 40 دن کے بعد. حضرت ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع یہ لوگ بوڑھے تھے, تو ان کی بیویاں ہیں, کہا اللہ کے رسول یہ دونوں تو بوڑھے ہیں, ہمیں اجازت دے دیجیے خدمت وغیرہ ان کی کریں. تو اللہ کے نبی نے ان دونوں کو اجازت دے دی, مگر کعب بن مالک کی بیوی بھی نہیں آئی کیونکہ وہ جوان تھے. تو 40 دن گڑگڑاتے رہے, بیویاں بھی بائیکاٹ کے لیے ان کو حکم ہو گیا. 50 دن جب گزر گئے تب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا, ان کی توبہ کو مقبول فرمایا. 50 دن کیوں؟ ابھی آپ سے سوال ہے, 50 دن کے بعد کیوں فرمایا توبہ کو قبول؟ جنگ میں کتنا دن لگے تھے؟ 50 دن لگے تھے یا نہیں لگے تھے؟ ارے 2 کلو کی گردن ہلاتے ہو, 200 گرام کی زبان ہلا دو, وہاں 50 دن لگے تھے, اسی لیے 50 دن میں ان کی توبہ کو قبول کیا گیا. تو یہ 3 صحابہ کا معاملہ تھا. اس کے بعد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. بڑی پیاری چیز ہے, بڑی پیاری. کیا کیا بیان کیا جائے, کیا کیا نہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم, اے لوگوں ہم نے تمہاری طرف ایک رسول کو بھیجا ہے, من انفسکم, تم میں سے, یعنی جیسے تم انسان ہو وہ بھی انسان ہے, تم کھاتے ہو وہ بھی کھاتا ہے, تم پیتے ہو وہ بھی پیتا ہے, تم بیویوں سے ملتے ہو وہ بھی ملتا ہے, تمہارے بھی بیوی بچے ان کے بھی بیوی بچے ہیں. اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی نور سے نہیں ہے. اگر نور سے ہوتے تو یہ نہیں کہا جاتا من انفسکم, تمہیں میں سے نہیں. معلوم ہوا کہ نبی نور کے نہیں بنے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمہاری طرف ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو تم میں سے ہے, عزیز علیہ ما عنتم, جو تم پر بہت زیادہ مہربان ہے, حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, اور وہ مسلمانوں کے لیے بڑا لالچی ہے. لالچی کا مطلب مسلمانوں کے لیے جو بھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کے لیے بڑے لالچی ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو دین کی تعلیم صحیح طریقے سے پہنچ جائے, مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہ ہو. وہ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ رحم دل ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم, وہ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ مہربان ہے. رؤوف اللہ کی صفت بھی ہے, مگر اللہ نبی کے لیے بھی لایا ہے رؤوف الرحیم, وہ مسلمانوں کے لیے بہت مہربان ہے. حریص علیکم, اور بہت حریص ہے. حریص کھانے والا نہیں, حریص کا مطلب ہوتا ہے لالچی ہے مسلمانوں کے لیے. کیا نبی کا رحم و کرم کیا بتایا جائے اس آدھے گھنٹے کے اندر, کیا بتایا جائے. نبی کا رحم و کرم دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ, کچھ عورتیں اللہ کے نبی کے پاس آئیں اور کہا اللہ کے نبی ہمارے مرد بہت مارتے ہیں, ہم لوگ بہت مارتے ہیں, بہت پیٹتے ہیں. کہا یہ ماجرا ہے. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے میں صحابہ کو منع کر دوں گا. آپ نے سارے صحابہ کو جمع فرمایا اور کہا
صحابہ دیکھو عورتیں میرے پاس شکایت دے کر کے آئی ہیں، آئے میرے صحابہ اپنی عورتوں کو مارا نہ کرو، ان پر ہاتھ نہ اٹھایا کرو۔ صحابہ نے مارنا چھوڑ دیا، کہا ٹھیک ہے آپ کا حکم ہے نہیں ماریں گے۔ اب کچھ دن کے بعد صحابہ آئے، کہا اللہ کے نبی اب الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ کہا مطلب؟ کہا پہلے تو ہم مارتے تھے اب وہ ہمیں ڈنڈا دکھا رہی ہیں، جھاڑو دکھا رہی ہیں۔ کہا اچھا، کہا ٹھیک ہے چلو تھوڑا سا مار لو سبق سکھانے کے لیے۔ دیکھو زیادہ مت مارنا، تھوڑا سا مار لو، اور مار بھی کیسی ہو، حدیث کے اندر آتا ہے ایک مسواک سے مارنا، مسواک سے۔ کہا ٹھیک ہے تھوڑا مار لو۔ اب صحابہ گئے دبا کے بیٹنگ کر ڈالی، پورے مہینے کا غصہ، پورے مہینے کا گرد و غبار نکال دیا اچھی طریقے سے۔ اب بہت مارا اپنی بیوی کو۔ اب جب مہار لگی تب پھر دوڑی یہیں کہا اللہ کے نبی دیکھیے آپ نے تو اجازت دے دی ہے۔ ہاتھ دکھا رہی ہیں حضرت عائشہ کو، پیر دکھا رہی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی اللہ کے نبی بہت زیادہ مارا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں صحابہ میں نے اتنا مارنے کو تم سے نہیں کہا تھا، اب ایسا ظلم مت کرنا۔ تو غور کیجیے کتنے زیادہ مہربان ہے اللہ کے نبی، کتنے زیادہ رحم دل ہے اللہ کے نبی۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے لیے بہت مہربان ہے اللہ کے نبی۔ ایک صحابی تھے، وہ عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے، بعض روایتوں میں یہ آتا ہے مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے۔ وہ نماز پڑھا رہے تھے، انہوں نے مغرب کی تھی یا عشاء کی تھی، انہوں نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دی، سورہ بقرہ۔ ایک صحابی پیچھے کھڑے ہوئے تھے، دیکھا رہے یہ سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، 2.5 پارے کی سورت، سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، انہوں نے وہی نیت توڑی، اپنے گھر پہ چلے گئے وہی نیت چھوڑ کے۔ کچھ لوگوں نے دیکھ لیا تھا، اللہ کے نبی کو خبر ملی کہ فلاں ابن فلاں کل نماز چھوڑ کے بھاگ گئے۔ کہا ٹھیک ہے بلا کے لاؤ ان کو، کیا معاملہ ہے۔ لایا گیا صحابی کو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل تم مغرب یا عشاء کی نماز چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، مجھے یاد نہیں آ رہا، غالباً عشاء کی روایت ہے یا مغرب کی، کل تم نماز چھوڑ کر کے بھاگ گئے تھے۔ کہا اللہ کے نبی آپ نے صحیح سنا ہے، کل میں نماز چھوڑ کے بھاگ گیا تھا۔ کہا کیوں؟ کہا اللہ کے نبی یہ جو امام صاحب ہے نا یہ سورہ بقرہ پڑھا رہے تھے، اور آپ نے کہا ہے کہ جب نماز پڑھاؤ تو ہلکی پڑھاؤ۔ اللہ کے نبی گھر پہ میری بیوی انتظار کر رہی تھی، مجھے گوشت سبزی وغیرہ لے کر کے گھر جانا تھا، میرے بچے بھوکے تھے، یہ صاحب تو سورہ بقرہ پڑھا رہے تھے، میں نے چھوڑ دی نماز۔ آپ نے اس صحابی کو ڈانٹا، کس کو؟ جو نماز چھوڑ کے بھاگے اس کو نہیں، جو نماز پڑھا رہے تھے اس کو۔ اور کیا فرمایا؟ کیا تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم اس خوشی پر فساد پھیلانا چاہتے ہو؟ سنو، جب نماز پڑھاؤ تو ہلکی پڑھاؤ، جب نماز پڑھاؤ تو ہلکی پڑھاؤ، اور جب خود پڑھنا ہے تو جتنی لمبی چاہو اتنی لمبی پڑھو، مگر جب پڑھاؤ تو ہلکی پڑھاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے پیچھے عورتیں بھی ہوتی ہیں، تمہارے پیچھے بچے بھی ہوتے ہیں، تمہارے پیچھے بوڑھے بھی ہوتے ہیں، تمہارے پیچھے مریض بھی ہوتے ہیں۔ جب نماز پڑھاؤ تو ہلکی پڑھاؤ، اور جب خود پڑھنا ہے تو جتنی لمبی چاہو اتنی لمبی پڑھو۔ تو اللہ کے نبی بہت مہربان ہے۔ اس کے بعد فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو دعوت دے رہا ہے کس کے لیے؟ دار السلام۔ دار السلام کا مطلب جنت کے لیے، سلامتی کی جگہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مومنوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان دعوت دے تو دعوت قبول کرنا چاہیے، جب کوئی مسلمان دعوت دے دعوت قبول کرنا چاہیے۔ یہاں تو اللہ تمہیں دعوت دے رہا ہے کس کی طرف؟ الی دار السلام، جنت کی طرف۔ تو ایسے کام کرو کہ جلدی جنت کے اندر چلے جاؤ۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، اور بات آ چکی ہے آپ کے سامنے کہ بحر قلزم میں اس کو غرق کر دیا گیا تھا، فرعون کا پورا لشکر غرق آب ہو گیا تھا۔ اب جو نقطہ بتانے والا ہوں اسے سنو۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ میں تجھے قیامت تک کے لیے نشانی بنا دوں گا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے فرعون کو نشانی کیوں بنایا؟ سوال یہ ہے، دیکھیے نمرود نے بھی حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا مگر نشانی نہیں بنایا، قارون تھا اس کو بھی نشانی نہیں بنایا۔ تو اللہ نے عذاب تو بہت سی قوموں پر نازل کیا، بہت سے بندے ایسے تھے جو اللہ کے نافرمان تھے، مگر اللہ نے نشانی کسی کو نہیں بنایا۔ فرعون کو کیوں بنایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبیوں میں
سب سے زیادہ حضرت موسیٰ نے فرعون کو نشانیاں دکھائیں. کتنی نشانیاں دکھائی تھی فرعون کو؟ ید بیضا دکھایا, چمکتا ہوا ہاتھ, لاٹھی, ڈنڈے, سانپ, کیا نہیں دکھایا, مگر پھر بھی ایمان لے کر کے نہیں آیا. اسی لیے اللہ نے اس کو نشانی بنا دیا. تو ہماری نشانیوں کو جھٹلا رہا ہے, میں تجھے ہی نشانی بنا دیتا ہوں. اور اس کو ایسی نشانی بنایا, اس کی لاش ابھی بھی مصر کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے. 1889 میں اس کی لاش ملی تھی, اور کہا جاتا ہے جتنی ممیز تھیں, جتنی ممیز ملی ہیں, سب پر کیمیکل لگایا جاتا ہے, مگر فرعون کی لاش ایسی لاش ہے جس پر کیمیکل نہیں لگایا جاتا ہے, بغیر کیمیکل کے. اللہ نشانی بنایا, کبھی ختم نہیں ہو سکتا یہ قیامت تک کے لیے. اس کے بعد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین یؤمنون وکانوا یتقون. ہاں یہ اہم چیز ہے. ولی کون ہے؟ ولی جس کا پیٹ بڑا ہو, جس کی پگڑی بڑی ہو؟ نہیں. ولی کون ہے وہ دیکھیے. الذین یؤمنون وکانوا یتقون, جو ایمان والا ہو. ولی کون ہے؟ جو ایمان والا ہو اور وکانوا یتقون, جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو. تو جتنا اللہ تعالیٰ سے جو ڈرنے والا ہوگا وہ اتنا ہی بڑا ولی ہوگا. پتہ نہیں آپ اتنے لوگ ہیں, آپ میں کون ولی ہو؟ کوئی نہیں جانتا کتنے لوگ آپ میں ولی ہو سکتے ہیں. تو جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اتنا بڑا ولی ہوگا. وہ ولی وہ نہیں ہے بڑی بڑی ٹوپیاں ہوں, بڑے بڑے پیٹ ہوں, وہ ولی نہیں ہے. ولی وہ ہیں جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں. اور لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتا نہیں ہے اور جو غم نہیں کرتا ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتا نہیں ہے اور غم نہیں کرتا ہے, وہی ولی ہوتا ہے. اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈر جائے وہ ولی نہیں ہو سکتا ہے. یہاں راستے میں جا رہے ہیں, پیر صاحب ایک بلی نکل گئی, ارے بس چلو چلو بلی نکل گئی, راستہ ختم, اب نہیں جا سکتے ہیں. یہ ولی جو بلی چوہا کتے سے ڈر جائے یہ ولی ہو سکتا ہے؟ ولی کون ہوتا ہے؟ جو ڈرتا نہیں ہے. غور کیجئے, حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے, یہ ہوتے ہیں ولی. حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے, بڑی سی آگ ہے, حضرت ابراہیم ڈرے نہیں. زبان سے کیا نکلا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اللہ ہی میرے لیے کافی ہے. اور جب یہ نکلا تو اللہ نے حکم دیا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم, اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا. معلوم یہ چلا جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتا ہے. وہ آگ کو گلزار بنا سکتا ہے اور گلزار کو آگ بنا سکتا ہے. تو ولی کون ہوتا ہے؟ جو مومن ہو, تقوی والا ہو, جو ڈرتا نہ ہو اور جو غم نہ کرتا ہو. اگر یہ چاروں صفات ہے تو ایسا آدمی ولی ہے. آپ میں بہت سے لوگ ولی ہو سکتے ہیں. پھر اس کے بعد بتایا جا رہا ہے, یہ چیزیں سنی ہوئی ہیں. حضرت یونس علیہ السلام یہ ایک نبی ہیں اور یہ نینوا بستی میں آئے تھے. نینوا, ان کی بستی کا نام تھا نینوا. آپ کو پتہ ہے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے, ساری چیزیں معلوم ہیں, لیکن نکتہ میں بتانا چاہتا ہوں, اسے غور کیجیے. حضرت یونس علیہ السلام نے بددعا دی قوم کو کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آنے والا ہے, اور یہ بستی سے نکل گئے. اب عذاب آنا ہی چاہتا ہے. اب سنو, حضرت یونس کی بستی پر عذاب آنا ہی چاہتا ہے. بستی والے سارے اپنے بچوں کو لے کر میدان میں آ گئے اور اللہ تعالیٰ سے گڑگڑانے لگے, رونے لگے, اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے لگے. عذاب آنا ہی چاہتا تھا اور عذاب نہیں آیا. اللہ نے توبہ کو قبول کر لیا اور عذاب ان پر نازل نہیں فرمایا. اب دیکھو کیا بتانا چاہتا ہوں, پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں. دنیا کے اندر جتنی قوموں پر عذاب آیا اللہ نے ہر قوم کا جرم بتایا. جتنی قوموں پر عذاب آیا, کتنی قومیں برباد ہوئی, آندھی آئی, طوفان آیا, زلزلے آئے, پتھر آئے, زمین الٹ دی گئی, ہر کسی کا گناہ بتایا. فرتے جرم, کوئی قیدی ہوتا ہے جب اسے پھانسی دی جاتی ہے تو پہلے فرتے جرم بتایا جاتا ہے, تمہیں اس جرم کی وجہ سے پھانسی دی جا رہی ہے. تو جتنی قومیں ہلاک ہوئیں سب کا فرتے جرم اللہ نے بتایا, ہم نے ان کو کیوں تباہ کیا, کیوں تباہ کیا. لیکن یونس کی قوم کے بارے میں نہیں بتایا کہ انہوں نے گناہ کون سا کیا, ان کا جرم کیا تھا, کسی کو نہیں معلوم ہے. یونس علیہ السلام کی قوم کس جرم کا شکار تھی. بتایا گیا حضرت شعیب کے یہاں ناپ تول میں کمی کرتے تھے, شرک کرتے تھے. لوط کے یہاں بدفعلی تھی, اور اسی طریقے سے قوم سمود نے وہ اونٹنی کو قتل کر دیا. تو سب کے جرم بتائے گئے, لیکن یونس علیہ السلام کا جرم نہیں بتایا گیا. ان کے جرم پر
پردہ ڈالا گیا۔ اس سے معلوم چلا کہ جو اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسی غلطیوں پر پردہ ڈال دے گا۔ پتہ چلا یا نہیں چلا؟ اس سے جو اللہ سے اسی کا نام سورہ توبہ ہے، جو اللہ سے توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں پر پردہ ڈال دے گا، جیسے اس نے حضرت یونس کی قوم کی غلطیوں پر پردہ ڈالا اور کسی کو نہیں پتا ہے انہوں نے کون سا گناہ کیا تھا۔ اب صاحب جا رہے ہیں، حضرت یونس جا رہے ہیں، کوئی قافلہ وغیرہ گزرا، کا عذاب وغیرہ آیا؟ کا نہیں آیا، سمجھ گیا اللہ نے عذاب کو روک لیا، کہا نہیں لیکن اب جائیں گے ہی نہیں ہم بستی کے اندر، اب نہیں جائیں گے۔ گئے، مچھلی نکل گئی، پیڑ کے اندر ہے، پھر آگے بتائیں گے انشاءاللہ کیا ہوتا ہے۔ آخری چیز سن کے جائیے، آخر میں کہا جا رہا ہے کہ حیا کے اندر غلو نہ کرو، حیا کے اندر غلو نہ کرو، حیا شرم کے اندر، یعنی جتنی جہاں جیسی شرم کرنا ہے ویسی ہی شرم کرو، بہت زیادہ شرم نہ کرو۔ اب بہت سے لوگ اتنے شرمیلے ہوتے ہیں وہ مردوں کے سامنے نہیں بولتے ہیں، ان کی پلکیں نہیں اڑتی ہیں۔ معاملہ یہ تھا صحابہ اکرام اتنی شرم کرنے لگے تھے، اتنی شرم کہ اپنی بیویوں کے پاس جاتے تو کپڑے نہیں کھولتے تھے، اپنی بیویوں کے پاس جاتے کپڑے نہیں کھولتے، ان سے ہم بستری کر رہے ہیں کپڑے نہیں کھول رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے بندو اتنی شرم بھی صحیح نہیں ہے، جتنی شرم جہاں کرنا ہے اتنی کرو، ہر جگہ یہ شرم نہیں چلتی ہے، ہر جگہ صوفیت تقویٰ نہیں چلتا ہے، تو شرم کے اندر غلو نہ کرو۔ لہٰذا تمہاری بیویاں ہیں وہ تو تمہارے لیے حلال ہے، تم ان کے لیے حلال ہو، تو ان کے سامنے اپنے لباس وغیرہ کھولو، اتنا زیادہ شرم و حیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بتاؤ اگر آپ ایک کپڑا باندھ کے اپنے چہرے پہ اپنی بیوی کے پاس جاؤ گے تو کہاں سے آ گیا، تو کون ہے؟ تو پردہ اتنا ہی کریے جتنا حکم ہے، زیادہ نہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، عورتیں باہر نکل رہی ہیں، میک اپ ہے، اسٹینڈرڈ کپڑے ہیں، اور جب سسر کے سامنے ہیں تو 3 میٹر کا پلو لٹکا ہوا ہے، 3 میٹر کا پلو۔ سسر دیکھ سکتا ہے بہو کو، اس کے لیے دیکھنا جائز ہے، تو جس کے لیے دیکھنا جائز ہے اس کے لیے تو 3 میٹر کا پلو ہے، اور جس کے لیے سراسر حرام ہے اس کے لیے بنی ہے، سوری ہے، سجی ہیں۔ تو شرم و حیا کے اندر غلو نہیں ہونا چاہیے۔ یہی اللہ نے کہا صحابہ جا رہے ہیں بیویوں کے سامنے کپڑا نہیں کھول رہے ہیں، قضاء حاجت کے لیے کپڑا نہیں کھول رہے ہیں، اللہ نے کہا اتنی شرم کرنے کی ضرورت نہیں، جہاں جیسی جس طریقے کی شرم کرنا اتنی کرو۔ معلوم یہ چلا کسی چیز کے اندر غلو کرنا جائز نہیں ہے، جہاں غلو کر لیں گے وہیں دین بگڑ جائے گا۔ بس موتی بکھرے پڑے ہیں، کچھ بٹور کے دے دیتا ہوں، رکھ لو، انشاءاللہ آگے کی باتیں کل دے دیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔